جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے سود۔ سنتے ہی ایک بوجھ سا گویا کہ ایک محسوس ہوتا ہے، اور ایک جیسے کہ گندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بچپن سے اس کے متعلق سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی کہ آخر اس کو کس طرح ہمارے معاشرے سے ہم ختم کریں۔ اس کی ہولناکیوں پر غور کرتے ہیں تو ایک کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث مبارک میں جب اس کے متعلق پڑھتے سنتے ہیں تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا واضح طور پر ارشادات ہونے کے باوجود مسلمان اس فعل میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑا اس میں ایک عجیب سا ذہن بنتا ہے، اور اتنا یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے، یعنی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر اس طرح کے لوگ قرضہ لیتے وغیرہ ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو انہیں سود پر قرضہ ملتا ہے۔ اجتماعی طور پر انڈسٹریز، بزنس و معیشت کے اندر جو یہ ہے، تو اس کے جو سود کے جو نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یقیناً ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جس شے کو حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس سے دور رہنے کا، اس سے بچنے کا حکم آ گیا، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کتابوں میں اس کی جو نقصانات بیان کیے گئے، یعنی انسان کی اپنی ظاہری و باطنی کیفیت پر، اس کی ایک فیملی لائف پر، حتیٰ کہ اس کی بزنس پر، حتیٰ کہ ایک معاشرے پر، سوسائٹی پر، حتیٰ کہ ملک و ریاست کے معاملے میں یہ ایک اس کے نقصانات پائے جاتے ہیں۔ آگے کی طرف جائیں تو مزید یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک معاشرہ اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا ہے کہ سود، انٹرسٹ، جو انویسٹمنٹ دی جاتی ہے سود کے نام پر، یہ ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی ہے، ایک ایسا کلچر بھی ہے کہ اس سے بزنس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہ ریڑھ کی ہڈی یہ نہیں ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی میں پڑا ہوا کیڑا ہے، جیسے دیمک ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا وہ کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے، اور ڈھانچہ ایک دن اس زور کا گرتا ہے کہ عبرت عبرت ہے۔ خیر، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
ہم اپنے سلسلے میں نیتیں بھی کرتے ہیں تاکہ جب تک ہم اپنے سلسلے میں شامل رہیں ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ تو آئیے کچھ مختصر سی نیتیں کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ آج کے سلسلے میں کیا کیا دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ویڈیو کی صورت میں میرے پاس بڑا عبرتناک واقعہ ہے جو کسی ہمارے اسلامی بھائی پہنچے تھے اور انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جو ان کا گمان تھا وہ ایک عبرت کے طور پر ایک ویڈیو میرے پاس تیار ہے، انشاءاللہ ان کے تاثرات میں آپ کو سناؤں گا۔ مگر نیتیں کر لیں، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت مجھے دی جائے گی، جس برائی سے بچنے کا مجھے سمجھایا جائے گا، اس سے بھی اور دیگر برائیوں سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث مبارک الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس کی پیروی کروں گا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس بخاری شریف حدیث بخاری شریف کی اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس ارشاد پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک زندگی گزارنے کے لیے جو ایک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سمیت جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سلسلے میں ہمیں کیا کیا دکھایا جائے گا۔ سود لینا اور دینا اور اس کا کاغذ لکھنا اور اس پر گواہی کرنا دینا، سب کا ایک حکم ہے اور سب پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ انٹرسٹ کھانا، ربا کھانا نیچر میں انوالو ہو گیا ہے، لوگ اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ بندہ ایک کروڑ پتی بندہ ہو تو روڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو ایک چیز کی بنیادی جب سود پہ ہے، آئی ووڈ سے کنونشنل بینکنگ کسی بھی عام آدمی کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ عدل کی راہ میں اگر اقتصادی طور پر آپ دیکھا جائے تو سودی نظام حائل ہوتا ہے۔ یہ بیاج کا مسئلہ اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور میں 2 لاکھ کا زیور ہے تو ان کو بیاج والا جو ہے نا 60,000 روپے دے گا، یہ 20% یا 15% جو بھی 18% کے حساب سے پہلے پیسے کاٹ لے گا۔ اول تو جو سود میں پیسہ لیا جاتا ہے وہ جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، پھر اس کے اوپر 8%، 10%، 6% یہ سود کے پیسے لگا کے سود در سود، سود در سود، یہ مال ہی ختم ہو جائے گا۔ جب حرام کو یا حلال کو کی تمیز نہیں ہے تو پھر حالات ایسی ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں آج۔ کروڑوں کا نقصان ہوا اور انہوں نے اپنی دکانیں بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیے، سب کرائے پہ آ گئے۔ نہ سود سے کاروبار چلتا ہے، نہ سود سے برکت ہوتی ہے۔ ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے۔ اب سود کے اچھا نام دیا انٹرسٹ، اب انٹرسٹ مطلب دلچسپی، اس کو مجبوری کا بھی نام لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ مجبوری میں ہم سود لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، پھر وہ کھودتے اسی میں گھس جاتا ہے۔ وہ ایک پیمنٹ پوری کرے گا، وہ آپ کو دوسرے میں الجھا دے گا۔ ہوس ہے نا انسان کو، ہر چیز میں تنگی ہے، اسی وجہ سے لانگ ٹرم میں نا اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے دوست تھے، انہوں نے بھی سود پہ کام کیا، ایک بینک سے بہت بڑا لون لیا، اس کو یہ ہوا کہ اس کو لاس پہ لاس، لاس پہ لاس، لاس پہ لاس۔ یہ اور شاید مزید آج کے سلسلے میں ہمارے یہ سارے تاثرات اور ان کے تجربے شامل ہوں گے۔ جو متعلقین کچھ بعض لوگ ہیں پروفیشنلز قسم کے، وہ بھی ان کے بھی تاثرات ہیں ہمارے پاس، جنہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، جو بزنس کنسلٹنسی کا بھی کام کرتے ہیں، جو اکاؤنٹس کے شعبے سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ان کے بھی ہم نے کچھ تاثرات لیے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سود اور ربا کے بارے میں۔ ڈیفینیٹلی کہ ایک مطلب بہت وسیع موضوع ہے یہ، اگرچہ میں نہیں کہتا کہ آج کا ہمارا یہ سلسلہ کوئی سود کو بالکل ایک جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور بلکہ نقار خانے میں طوطی کی آواز والا محاورہ یاد آ رہا ہے، لیکن ایک معلومات کا مل جانا اور بعضوں کا اس معاملے میں خوف خدا کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا اور ایک یک لخت کسی چیز کو اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا اور اپنی زندگی کے انداز کو درست کر لینا، اس کی توقع موجود ہے۔ اور حدیث پاک
میرے تصور میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور مافیا جو کچھ ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ایسے خوف خدا والے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں، جنہیں کئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ بر وقت کوئی بولڈ سٹیپ بھی اٹھا لیتے ہیں، ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ماں والا جو سلسلہ ہوا، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے بتایا کہ وہ کچھ UK کہیں سے کوئی سی کال آئی ہے، اور کال ظاہر ہے کہ ایک بوڑھی ماں کی آواز میں غالباً وہ کال تھی، تو وہ آن ایئر تو نہیں ہوئی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، اور اب اس کا تاثرات یہ تھے کہ وہ اب خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن کل کا بیان سننے کے بعد وہ کہتی ہے میں بہت روئی اور میں نے اپنی خودکشی کا جو سلسلہ تھا وہ موقوف کر دیا کہ میں خودکشی نہیں کروں گی۔ تو بوڑھی عورت ہوگی، کوئی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد کا سکھ عطا فرمائے۔ مجھے جسٹ ابھی سلسلے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ پتہ چلا، ڈیٹیل مجھے بھی اتنی خاص پتہ نہیں ہے، نہ وہ کال میں نے سنی ہے، لیکن اس طرح کی بعض کالز آتی ہیں جس سے ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کہ بر وقت اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن آئیے میں اپنے اس مدنی پھولوں کو آپ تک پہنچاؤں۔ ایک عبرتناک واقعہ جو مجھے ویڈیو کی صورت میں دکھایا گیا، وہ بیان کرنے کہ انہوں نے کیا دیکھا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر کوئی ناظرین کے اندر سے اگر کوئی سود کا کاروبار کر بھی رہا ہے تو وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارے مارکیٹ کے اندر ایک صاحب تھے جو سود کا کام کرتے تھے، میری ان سے بارہا ملاقات ہوتی تھی، میں ان کو مدنی انتجا کرتا رہتا تھا کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، نہیں کرو آپ یہ کام، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا میٹر چل رہا ہے، مارکیٹ میں کسی کا کام ہو نہ ہو میرا تو منتھلی بن ہی رہا ہے۔ آخر کر جب وہ مر گیا تو میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اس کے چہرے کی کیا کنڈیشن تھی، بہت ہی بھیانک۔ تو میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں آپ یقین کریں میرے کو اس رات جو ہے نا میرے کو نیند بھی نہیں آئی۔ بعد میں مجھے اس کے بھائی سے میں نے اس سے جب پوچھا، میں نے کہا یار کیا معاملات ہو گئے تھے، کیا ہو گیا تھا، اس کو بیماری کیا ہو گئی تھی اور کس طرح اس کا انتقال ہوا؟ بولا یار اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس صرف گردے میں تھوڑی سی تکلیف تھی، پھر ہم نے اس کو ایڈمٹ کرا دیا۔ جب ایڈمٹ کرایا تو ڈاکٹروں کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، گردے بھی صحیح چل رہے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اس کی تکلیف بڑھتی گئی حتیٰ کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ کافی ٹائم وہ کوما میں پڑا رہا، مگر وہ بظاہر اس کے چہرے سے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ تکلیف میں۔ تو میری آپ لوگوں سے مدنی التجا ہے کہ نہ سود کا کام کرو، نہ کسی کو مشورہ دو، کیونکہ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ سامنے فلانی جگہ کے اوپر وہ سود کا کام کرا جاتا ہے، تو یہ انگلی کرنا بھی ہے نا، وہ بھی برابر کا شریک ہو گیا۔ کسی کو آپ اس راستے کا پتہ بھی نہ بتائیں، اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ راستے کا پتہ بتائیں کہ جناب میں یہ گناہ کا کام نہیں کرتا، وہاں گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کوئی تعجب نہیں کہ یہ سود کی لعنت، یہ سود کا کام، یہ سود کا لین دین کہیں ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ اخلاقی طور پر جو معاشرتی طور پر جو سود کے جو نقصانات ہو رہے ہیں، دیکھیں اسلام ایک ایسا معاشرہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے کہ جس میں رحم دلی، غم خواری، دکھوں میں کام آنا، اور غریبوں کا میں ان کی غربت کے حوالے سے ان کے کام آنا، مدد کرنا، اگر دوسرے کو نفع ہوتا ہے تو اس طرف ہمیں خوش ہونا، خود تکلیف گوارا کر کر دوسروں کے لیے راحتیں پیدا کرنا، تو سخاوت وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جو ایک اسلامی معاشرہ ایسا ان خصوصیات کو ہمیں ہر ایک میں عام کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب ہم سود پر دیکھتے ہیں نا، تو سود ان تمام تر چیزوں کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی سود اخلاقی اقداروں کو جس بری طریقے سے پامال کرتا ہے،
خود غرضی، بے رحمی، سنگ دلی، زر پرستی اور پھر کنجوسی، بخل ٹائپ کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں. پھر سود دینے والا جسے قرض پر سود دیتا ہے اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جس کو میں نے سود دیا ہے یہ پھلے پھولے، کیونکہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر باقاعدہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ سود دینے والا جو ہے نا یہ گویا کہ تم سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ترقی نہیں، تمہاری تنزلی چاہتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر تم ترقی کرو گے تو اس کا پیسہ چونکہ اس کو واپس آ جائے گا، جب اس کا پیسہ اس کو واپس آ جائے گا تو اس کی آمدنی ٹوٹ جائے گی. جب اس کی آمدنی ٹوٹے گی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کہ میری آمدنی کم ہو گئی، لہٰذا وہ مزید چاہے گا کہ تم ٹوٹو گے تو تم اور قرض لو گے تو اس کی آمدنی میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ کس قدر ایک معاشرے میں خود غرضی پیدا کرواتا ہے یہ ایک سودی نظام. پھر جب پتہ ہے کہ یہ سرمایہ جو میرے پاس زائد ہے یہ کس قدر نفع بخش ہے کہ اس کو میں کسی کو قرض کے طور پہ دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا تو مجھے مطلب کہ اس پر نفع ملے گا، تو اب زر اندوزی شروع ہوتی ہے اور پیسہ جمع کرنے کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کم از کم کچھ نہیں تو اس کے اندر بخل یعنی کنجوسی وغیرہ کی ایسی بری صفات پیدا کر دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی وہ نوٹیں، یہی وہ دولت ہے کہ جس کو میں دے کر اس پر نفع کماتا ہوں. پھر زیادہ نفع، کم نفع، ان تمام چیزوں میں پھر اس کے اندر ایک حسد کے ساتھ بغض اور کینہ اور عداوت وغیرہ وغیرہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ ایک ہمدردی کا جذبہ تو وہ کب کے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو گویا کہ ایک طرح سے یہ سود جو ہے نا یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب جو میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا آج ہمارا معاشرہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے؟ کس کو مطلب بتائیے کہ ایک ثواب کی نیت سے قرض ملتا کس کو ہے؟ جبکہ اگر ہم ان روایتوں پر غور کریں، حدیث پر غور کریں جو قرض کے بارے میں بیان کی گئی ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. چنانچہ میں نے جبرائیل سے اس بارے میں پوچھا کہ قرض کا صدقے سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض مانگنے والا حاجت و ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا. تو قرض دینے کے حوالے سے ہماری شریعت نے ہمیں بہت پیارے پیارے مضامین دیے ہیں اور روایتیں ملی ہیں کہ قرض دینا چاہیے، دکھیاروں کے کام آنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے قرض دیے، قرض معاف کر دیا کرتے تھے ثواب کے لیے. لیکن چونکہ اب قرض پر سود لیا جا رہا ہے، قرض پر نفع کمایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ایسی صورتحال کے اندر پیسہ یہ ایک جگہ محدود سے محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اخلاقی طور پر تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اب چونکہ میرے پاس ویڈیوز بہت ہیں، تاثرات بھی کافی ہیں سود کے متعلق، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ عوام پبلک سود کے بارے میں کیا کہتی ہے. پھر اس کے بعد جو پروفیشنلز ہیں ان کو لیتے ہیں. پروفیسر اینڈی خان صاحب سے بھی ہمارے اس ٹائم پہ نے رابطہ کیا، یہ بھی مطلب کہ ایک اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک مدنی چینل کے حوالے سے بھی بہت اچھے کمنٹس کیے ہیں ہمارے. آئیے پہلے عوامی تاثرات دیکھتے ہیں.
یہ نہیں سوچتے لوگ. جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں یہ اللہ نے دل جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی مل رہا ہے. اب لوگ تو یہ سوچنے لگے تو جب حرام کو یا حلال کو کی تمیز نہیں ہے تو پھر حالات ایسے ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں آج کل. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو تمیز آ گئی ہے, کچھ انہوں نے سیکھ لیا تو کئی لوگ جو انہوں نے چھوڑ دیا. قرآن میں سود مت لے, اللہ سے جنگ ہے. میرے بھی پیسے تھے ادھر جو چلتے تھے, میں نے نکال لیے سارے پیسے. لوگ جو پریشان ہوتے ہیں, حالات خراب ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہوتے ہیں. نہ سود لینا چاہیے نہ سود دینا چاہیے. نہ سود سے کاروبار چلتا ہے نہ سود سے برکت ہوتی ہے. ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ کچھ پیسے ہیں تو میں کسی بینک میں رکھوا دوں یا کسی کام میں لگوا دوں, انویسٹ کر دوں تو مجھے وہاں سے پیسہ ملتا رہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. دین کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اس لیے جو ہے نا حلال حرام کا تو خیر ڈفرینس ہوتا ہی نہیں ہے نا. لوگ الگ الگ طریقے سے جو ہے نا سود کو بیان کرتے ہیں. اب سود کا اچھا نام یہ انٹرسٹ. اب انٹرسٹ مطلب دلچسپی, اتنی اچھا نام رہے گا تو لازم وہ ڈفرینس وہ حرام حلال وہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے نا. سود جو لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے لیتے ہیں, اس کو مجبوری کا بھی نام لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ مجبوری میں ہم سود لے رہے ہیں. بہت ساری کمپنی تو اس کو آپ کا مطلب انعام اور یا تو اسکیم چلا کر بھی اس طرح سود دیتی ہیں. غریب عوام اس میں زیادہ انوالو ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو فائدہ دکھتا ہے. ہر جگہ آپ آج کا حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے پریشان ہوئے ہیں کہ کسی چیز میں ہمیں فائدہ مل جائے, کسی چیز میں ہمارا فائدہ ہو جائے. سب پتہ ہے ان کو بھی, لیکن پھر بھی اور حرام ہے. تھوڑا سا گڈھا کھودتے ہیں پھر وہ کھودتے 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 اسی میں گھس جاتے ہیں. مجبوری میں بندہ لیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ اس کے اندر گھستا ہی چلے جاتا ہے, گھستا ہی چلے جاتا ہے. سود کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں عموماً اس طرح سے الجھا دیا جاتا ہے, جو اس بات کو شو جیسے کرتے ہیں وہ آپ کے بزنس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. سود تو لوگ یہ بعد میں گائڈ کر, آپ بینکوں میں آپ جائیں وہ سود کے کوئی گائڈ کریں گے آپ کو کہ آپ کو یہ پروفٹ ہو رہا ہے, یہ مارجن ہے, آپ سے اس کا بزنس جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گا, آپ کا اتنا پے کریں, آپ منتھلی یہ باندھ دیں گے. آپ کو آسانیاں اتنی دے دیتے ہیں, لوگ پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس میں نکلتا نہیں ہے. اس کو سہولتیں اتنی دی جاتی ہیں وہ اس میں گرتا رہتا ہے, اور وہ ایک پیمنٹ پوری کرے گا وہ آپ کو دوسرے میں الجھا دے گا کہ آپ کے بینک میں اپنے پیسے سیو رکھے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو پیمنٹ آپ کو شو کرنی ہے, آپ کو اس میں سود دیتے رہیں. آپ انہی کے پیسوں سے کما رہے ہیں, انہی کے پیسوں سے بھر رہے ہیں. یہ سود کی شکل میں آتا ہے. حوث ہے نا انسان کو کیا اس شکل کے اندر ہے, اگر میں بزنس سے کما رہا ہوں پیسے مجھے پہلے لگانا پڑیں گے اس میں. یہ ڈائریکٹلی آپ کی بزنس شو کر کے آپ پیمنٹ آپ نے اٹھا لی, منتھلی آپ پے کر رہے ہیں کما کے, آپ کی جیب سے کچھ نہیں کیا. آپ جو کما رہے ہیں 50,000 اس میں سے 20,000 روپئے نکال کر ان کو شو کر دیا آپ نے. جب بینک سر پہ کھڑا ہوتا ہے خودکشی اور ہی ہوتی ہیں. بینک والے تو آج کل آتے ہی رہتے ہیں نا, اس نے آپ کو شو کری کہ دنیا لے رہی ہے, انہوں نے بھی لیا, انہوں نے کسی نے نہیں لیا, وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں ان چیزوں میں. گھر میں تکلیفیں ہیں, کھانے کی پریشانی ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے, ہر چیز میں تنگی ہے. اسی وجہ سے خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال حرام کو دیکھنا پڑے گا. سود وود کے چکر میں تو جاؤ ہی مت. میں تو اس کے خلاف ہوں. کم کھاؤ, اچھا کھاؤ, 2 نوالے کی جگہ 1 نوالا کھاؤ. سود سے فار دا ٹائم بینگ تو چیزیں بن جاتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں نا اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. قرض وغیرہ جو لیتے ہیں بینکوں سے لیں یا وہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے لیں تو قرض جو ہے ان کا اترتا تو نہیں ہے, اوپر چڑھتا جا رہا ہے, وہ بیچارے گھستے ہی چلے جا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کی لائف چل رہی ہوتی ہے, وہ ایک سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خوش نہیں ہوتے. نہ دلی طور پر وہ سکون میں ہوتے ہیں, نہ ان کی مطلب جسمانی جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں, نہ ان کے گھر میں جو ہے ایسا سکون ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح مطلب ایک عام بندہ یا کوئی مزدور وغیرہ جس طرح لائف گزارے, ایسی لائف نہیں ہوتی ہے. اسلامی تعلیمات کی بھی کمی ہے ہمارے اس میں معاشرے میں, اور کہیں کہیں تو اللہ معاف کرے ایسے لوگ دیکھیں جن کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا, ان کو غسل کے فرائض پتہ نہیں ہے, تو یار ان کو سود کے بارے میں کیا پتہ ہوگا. بس یہ سن لیتے ہیں کہ سود, ہاں سود ناجائز ہے ٹھیک ہے, لیکن کیا کریں, کرنا پڑتا ہے, زندگی گزارنی ہے. تو یہ عوامی تاثرات تھے. اس سے ایک بات تو بخوبی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو سود کو واقعی پسند نہیں کرتی. لیکن اگر میں تھوڑا سا اس پر غور کرتا ہوں نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو جو مبتلا ہے نا یہ بھی گویا کہ پسند نہیں کرتے تھے. ان میں ایک تعداد ہوگی کہ اگر آپ ان کو کہیں تو یہ اچھا جو سود میں ہے نا ان کو بھی کہو نا تو وہ نفرت کا اظہار کریں گے, لیکن اپنی مصنوعی مجبوریوں کا بیان کر کے اپنی آپ کو وہ مطلب کسی نہ کسی طور پر نکالنے اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل پرابلم ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اور یا جو ہمیں تاثرات دیتے ہیں کہ بیسیکلی ایک تو توکل کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ توکل کی کمی. اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ جیسا کہ ہونا چاہیے, اور کم حق ہو جس کو توکل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے. زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم توکل نہیں کر پاتے, اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کر پاتے, اسپیشلی طور پر رزق کے معاملے میں, آمدنی کے معاملے میں, اور یہ اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں ہم سے وہ توکل نہیں ہو پاتا. دوسرا, ایک عجیب و غریب قسم کی خواہشات, اور اس میں بھی میں وہ روایت کو ضرور کوٹ کروں گا جو کچھ تاثرات میں بھی آپ کو ملیں گی, کہ ہمیں باقاعدہ یہ تعلیم دی گئی ہے, ہمیں یہ تربیت کی گئی ہے, ہماری اسلام ہماری تربیت کرتا ہے, دین ہماری تربیت کرتا ہے ہمارے, کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, کیونکہ ہم نے یہ تصور ختم کر دیا. نیچے والے کو دیکھ کر ہم بعضوں کا رحم تو کر لیتے, لیکن اس سے ہم اپنی حالت کو شکر کی طرف نہیں لیتے. ارے 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 بیچارہ یار, او بیچارہ, ارے 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 بیچارہ بیچارہ, یہ کیا ہے آپ نے؟ آپ بولو نیچے والے کو نہیں دیتے, نیچے والے کو دیکھتے ہیں, مگر اسے دیکھ کر آپ نے اس کے اوپر ایک اپنا اظہار افسوس تو کر دیا, مگر اس سے شکر کا پہلو نہیں لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا بہتر رکھا ہوا ہے. ہم نے اوپر والے کو دیکھ کر ناشکری کا پہلو لے لیا کہ یار کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا, کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا, کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا, میرے پاس بھی کار ہوتی, میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا, میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی, میں بھی کرائے کی جگہ پر اپنے اونرشپ کے مکان میں رہ رہا ہوتا, میرے گھر میں بھی کارپیٹ ہوتا. کہ ایک فیکٹری اونر کو دیکھ کر, یعنی آپ سپلائر کو دیکھیں جو آپ کو مال سپلائی کرتا ہے, وہ بیچارہ موٹر سائیکل پر کارٹون پیچھے رکھ کر آپ کو ایک مال پہنچانے کے لیے آتا ہے, اور آپ اس کو مطلب کہ مہینے ڈیڑھ مہینے کا بل پیمنٹ کرتے ہیں. آپ اس سپلائر کو نہیں دیکھ لیں, بلکہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں, آپ سے بڑے فیکٹری اونر کو یا آپ سے بڑے مطلب بزنس مین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ میرے پاس تو 800 سی سی کی کار ہے, وہ 1600 سی سی کی کار میں بیٹھ کر آیا ہے, اور مطلب کہ میرا تو کار کا اے سی بھی صحیح نہیں چلتا, اس کا تو یار مطلب کہ بڑا مطلب وہ سسٹم ہے اس کی کار کا, یار آٹومیٹک کار ہے, اور مطلب بڑی مطلب وہ نئی ماڈل کی کار لے لیتا ہے, اور یہ لے لیتا ہے, وہ لیتا ہے. اس کا مطلب کہ 2 شو روم اور کھول لیے اس نے, 4 شو روم اور کھول لیے اس نے, یہاں بھی کاروبار لے لیا, وہ اس نے یہاں بھی بزنس لگا لیا, اس نے 4 کی جگہ 6 پراپرٹیاں کر لی ہیں, وہ اتنا پلاٹ لیتا ہے, پلاٹ بیچتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. یار میں بھی ہاتھ ماروں, یار میں بھی 1-2 شاٹ کھیلوں, کوئی جھٹکا لگ جائے گا. اب اس اسٹیٹس کو پانے کے لیے, اس لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا, تو مینٹین میں تو وہ بھی پھنس گیا, جو بڑھ گیا نا وہ بھی اپنی اس لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں تو وہ بھی عموماً پھنسا رہتا ہے. لیکن آپ اس لیونگ اسٹینڈرڈ کو, آپ اس معیار زندگی کو پانے میں اب جو راستہ اختیار کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اپنا ایکسپورٹ بڑھا رہا ہوں, تھوڑا سا میں اپنا پروڈکشن بڑھا دوں, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. جب آپ انویسٹمنٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو سود پر انویسٹمنٹ ملتی ہے, کیونکہ عام آدمی آپ کو دیتا نہیں ہے, عام آدمی شرکت کرتا نہیں ہے. یہ معیشت کا نقصان جو ہے سود کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معیشت کا نقصان ہے. یعنی دنیا کا جو بھی سلیم الفطرت, ایک اچھی طبیعت اور بزنس کو سمجھنے والا شخص ہوگا, میں امید کرتا ہوں وہ میری اس بات کو بخوبی سمجھ جائے گا کہ معیشت کے اندر پیسہ اگر سرکولیٹ نہ ہونا, اور پیسہ دولت اگر یہ چند جگہوں پر محدود ہو جائے تو معیشت کا چکا بیٹھ جاتا ہے, اکنومیکلی طور پر کرائسس شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ سود کے یہاں سے ہوتا ہے. یعنی تجارت ہو, صنعت ہو, زراعت ہو, تمام نفع آور کاموں کی جو معاشی بہتری ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دولت یہ مطلب کہ سرکولیٹ ہو, دولت تقسیم ہوتی رہے, دولت پھرتی رہے, دولت گھومتی رہے. اور اگر دولت چند جگہوں پر پھنس جائے نا تو معیشت کا چکا بیٹھ جاتا ہے. اب مطلب یہ ایک فطری چیز ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایک شخص جب آپ کو پیسہ دینا اور وہ آپ کے نفع و نقصان میں شریک ہو جائے, اور آپ کے کاروبار کی ترقی میں اس کی ترقی ہو, اور آپ کے لاس میں اس کو لاس ہو, تو 1 نہیں 2 نہیں 20 لوگ اس کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے, اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اپنا تجربہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک معیشت اٹھتی ہے, بزنس کھلتا ہے, روزگار کے مواقع آتے ہیں, اور چھوٹی موٹی انڈسٹریاں لگتی ہیں, اور بہت سارے موقع سامنے آتے ہیں جس سے بے روزگاری ختم ہوتی ہے, اور معیشت بہتر ہوتی ہے,
اور ایک ریاست اکنومیکلی معاشی طور پر ایک مستحکم ریاست کی طور پر ابھرتی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو سسٹم ہمارے یہاں مطلب معاشرے کے اندر اوورال عموماً جو چل رہا ہوتا ہے اس میں چونکہ ماضی میں بھی دور جاہلیت میں بھی یہودی لوبی جو تھی, اس طرح کی اور غیر مسلم لوبیز جو تھیں, جو ادارے ہوتے تھے, ان میں یہ بڑا مطلب کہ سودی نظام پروان چڑھا ہوا ہوتا تھا. اور وہ نظام آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر چونکہ وہ نافذ کیا جا رہا ہے, وہ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے, اس پر معیشت کے نظام کو چلایا جا رہا ہے اور ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا کاروبار, ہماری معیشت, ہماری انڈسٹری اور ہماری اکنامکس بھی یہ سود کی نظام کی بدقسمتی کے ساتھ نظر ہوتی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے نکلنا مطلب کہ وہ نصیب فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر پیسہ ہے نہیں, تو پیسہ لینے کے لیے پھر ہم ادارے ایک سے کھلے ہوئے ہیں, ادارے ایک سے کھلے ہوئے ہیں. بس آپ کو صرف کال ریسیو کرنے کی دیر ہے. یعنی اتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ادارے والے, اتنا پریشر ڈالتے ہیں. میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو کال کریں گے, آپ جب اس کی کال کرنے سے پہلے یہ ادارے والوں نے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کچھ بینک اکاؤنٹس کی معلومات لی ہوئی ہوتی ہے, آپ کا کچھ اسٹیٹس معلوم کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی کچھ ڈیلنگ وغیرہ, ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو آر یو, آپ ہیں کون, آپ کا مطلب کہ وہ معاملہ کیا ہے. پھر آپ کو کال کریں گے. بدقسمتی کی بات کر رہا ہوں, ہماری بدقسمتی کہ بعض ادارے ایسے ہیں جو اس اسٹیج پر لڑکیوں کو کال کرواتے ہیں. یعنی آپ کو جو ڈیل کر رہی ہے نا وہ سامنے عورت ہے, لڑکی ہے, وہ اپنی ایک سریلی آواز کے اندر, بڑی نپی تولی آواز کے اندر آپ کو کال کرتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ سامنے کو مرد ہے. اب اس کو وہ انویسٹمنٹ پر ابھارتی ہے, سود پر کوئی پروڈکٹ لینے پر ابھارتی ہے. اب آپ جب اس کو منع کریں گے تو سامنے سے وہ آپ کو باقاعدہ اس کے بینیفٹس بتانا شروع کر دے گی یا کر دیں گے. اتنی مطلب کہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ چلے بالفرض کے نہیں مان رہے, 2 4 5 منٹ تک آپ نے گفتگو کی, آپ نہیں مان رہے, نہ ماننے کے بعد وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا, کنٹینیو, وہ آپ کو کہہ رہے ٹھیک ہے آپ سوچ لیں, اچھا میں آپ کو کب کال کروں. اب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کو 2-3 دن کے بعد دوبارہ کال آئے گی. یعنی بالکل آپ سے وہ کنیکٹیویٹی اتنی زور کے, اور پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ لڑکی کو مطلب اس طرح یوز کیا جائے اس کی آواز کو. پھر کل کو مطلب کہ ٹھیک ہے کوئی اگر سامنے والا جسے کال ریسیو کی ہے اس کے اندر بھی ایک شرارت ہے, ٹھیک ہے ہم وہاں کہیں میٹنگ ارینج کریں, تو اب لڑکی باقاعدہ آپ سے ملنے کے لیے آ جائے گی, ہوٹل کے اندر آپ سے میٹنگ ہو جائے گی. وہ اس کو بزنس دینا ہے, اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں مطلب کہ وہ سود کا کاروبار کر رہی ہوں, سود کا کاروبار کر رہا ہوں, اور میں یہ جو کچھ میرے سے جو ہو رہا ہے یہ حرام 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 اور حرام کی طرف میں بڑھتی رہی ہوں یا بڑھ رہا ہوں. نہیں, اس کو اپنی کمیشن پر, اپنی آمدنی پر, یعنی حتیٰ کہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں نا کہ ٹھیک ہے میں اپنے کسی اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کس کے ذریعے میں آپ کے ادارے سے رابطہ کر لیتا ہوں یا کروا دیتا ہوں, تب بھی آپ کو ایک جواب آتا ہے کہ اگر پلیز آپ میرے ذریعے کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیشن بنے گی, ہماری آمدنی بنے گی. ایسا مطلب کہ پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بچا لے وہ بچ جائے. جو ماحول ملا ہوا ہے, کوئی مدنی سوچ بنی ہوئی ہے اور وہ اس کو قناعت نصیب ہوئی ہے, اپنے کیفیت پر, اپنے حال پر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے, یقین مانے وہ بچ جائے. ادروائز آپ کو کریڈٹ کارڈ کے نام پر, آپ کو فلاں پروڈکٹ کے نام پر, فلاں پروڈکٹ کے نام پر اتنی کالس آتی ہیں. اداروں کے پاس آپ کے نمبر موجود ہیں, آپ کو SMS آتے ہیں, آپ کو ای میلز آتی ہیں, آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب کہ وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر طرح سے آپ کو مطلب کہ لانے کی کوشش کی جا رہی. کسی صورت یہ ملے اور اس کو اٹھا کر سود کے گھڑے میں ڈال دو, اس کو اٹھا کر سود کی آگ میں ڈال دو, ہم تو جل ہی رہے ہیں, اس کو بھی جلا دو. اور ایک لالچ اتنی کریٹ کی جاتی ہے, ہرس اتنی بڑھائی جاتی ہے, یعنی واقعی میں آپ کو عرض کروں کہ بچنے والا بچے کیسے.
इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ दौलत कमाने की रेस लगी हुई है और मतलब इंसान ये सोच नहीं रहा है कि हलाल से आता है कि हराम से आता है, ऐसे के अंदर यानी कि आदमी हराम ढूंढने क्या जाएगा, हराम खुद ढूंढ ढूंढ कर इस तक पहुंच रहा है। यानी गुनाह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, नाजायज और हराम का दरवाजे पर दस्तक दे रहे, दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहे, आपको पैसे भी नहीं देने पड़े, फ्री में। यानी इतनी अजीब हालत है कि आप किसी और का प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, पेमेंट हम कर देंगे, बिल हम उसको पेमेंट कर देंगे, हमारा बिल आपको आ जाएगा, आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा, आपकी ये लिमिट बढ़ जाएगी, आपको ये बढ़ जाएगा। अल्लाह की पनाह, ऐसी लालच दी जाती है, ऐसी लालच दी जाती है जो कई सूरतें गुनाहों की बनती हैं। मैं 100% नहीं कह रहा, कई सूरतें गुनाहों की बनती है। और पता किसको कि गुनाह किया और सवाब किया, यहाँ इल्म ही नहीं है ना। अरे घर बैठे आपको लाखों रुपए की लिमिटें मिल रही हैं, आपको घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं, आपको कहा जा रहा है आपको ये भी सहूलत है, आपको ये भी सहूलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारे तो ये भी नहीं है। आदमी सोचता रहे कि यार मैं निकलूं कैसे इस भीड़ से। अब निकलने की सोचो तो निकले ना। पाकिस्तान के बाहर बाज़ ममालिक में जाना हुआ, वहाँ पर ऐसा अजीब हाल है कि कई कार्ड रखे हुए हैं लोगों ने, और बस वो कार्ड पर वो लेना देना परचेजिंग ये सब लगी हुई है। महीने के आखिर में बिल आता है और उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तनख्वाहें वहाँ चली गई। 10-12 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट करके आखिरी मतलब आधा महीना ये बेचारे कंगले हो जाते हैं। अच्छा, निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो ख्वाहिशात नहीं रुक रही हैं, वो जो ऊपर देखने की जो आदत है ना वो जा नहीं रही है, हम नीचे नहीं देख पा रहे। इसलिए अगर आप वाक़ईतन इन तमाम तर बुराइयों से बचना चाहते हैं, इस सूद की नहुसत और इस सूद की लानत से बचना चाहते हैं और इस तरह की मतलब कि फितनों से बचना चाहते हैं, तो बराए करम कोशिश कीजिए कि नीचे देखिए, ऊपर मत। दीनी मामले में ऊपर देखिए तहज्जुद गुजार को देखिए। आप अगर 5 टाइम के नमाजी हैं तो तहज्जुद गुजार को देखिए, अल्लाह करे मैं तहज्जुद गुजार बन जाऊँ। आप फ़र्ज़ रोज़े रखते, नफली रोज़े रखने वाले को देखिए, अल्लाह करे कि मैं नफली रोज़े रखने वाला बन जाऊँ, पूरी दाढ़ी वाला बन जाऊँ, सर पर अमामा शरीफ का ताज सजाने वाला बन जाऊँ, शर्म व हया का पेकर बन जाऊँ। यूँ मतलब कि इस तरफ देखिए ना कि उस तरफ वो सूद में डाल देगा। गौर कीजिए कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद फैल जाए तो अल्लाह ताला उस बस्ती वालों को हलाक करने की इजाज़त दे देता है। पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हुई। एक और हदीस सुनिए कि जिस कौम में सूद फैलता है उस कौम में पागलपन फैलता है, माशरा इफेक्टेड हुआ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, शब मेराज में एक ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके पेट कमरों की तरह रूम बड़े बड़े थे, लाइक रूम बड़े बड़े थे, जिनमें सांप पेटों के बाहर से देखे जा रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? इन्होंने अर्ज़ की ये सूदखोर हैं। यानी आगे लिखते हैं कि आज हमारे पेट में अगर मामूली सा कीड़ा चला जाए तो तबीयत में भूचाल आ जाता है। क़यामत के ये सख्त अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? सूद खाने वाले लोगों के पेट इतने बड़े होंगे जैसा कि किसी मकान के कमरे हों, इनमें सांप और बिच्छू वगैरह होंगे। किस कदर भयानक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूद की आफत से महफूज फरमाए। फिर हदीस पाक आगे मज़ीद नकल की गई है कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसकी तहरीर करने वाले और इसके गवाहों पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की और फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर हैं। तो ये एक सूरत हाल है हमारे यहाँ। तो मेरे जितने भी तासुरात देने वाले आशिकान रसूल हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, हम सब उन माहौल से बाहर आ जाएं जिस माहौल में आज ही तो कल हमें डर है कि हम इस गुनाह में पड़ जाएंगे। यानी आप कहें कि मैं गुनाह में नहीं पढ़ूंगा, क्या आप किसी और गुनाह में पड़े हुए हैं? मिसाल के तौर पर क्या बेनमाजी हैं? नमाज कज़ा करना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। क्या आप बदनिगाही वाले गुनाह में मुब्तला हैं?
آپ سوچیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس گناہ میں نہیں پڑوں گا، جبکہ آپ کئی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ہم نے وہ ماحول اختیار کیا ہوا ہے جس ماحول میں رہنے سے ہم کئی گناہوں میں پڑ رہے ہیں، یہ تو طے ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی منڈاتے ہیں، ایک مٹھی سے گھٹانا داڑھی منڈانا دونوں حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو گناہ تو ہے نا، گناہ تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، سود بڑا بدترین گناہ ہے، بڑا غلیظ گناہ ہے، لیکن نماز قضا کرنا یہ کتنا گناہ عظیم ہے، اس پہ غور کیجئے۔ میں ایک آپ کے سامنے ایک وہ بات رکھ رہا ہوں، غلط ہو تو آپ مجھے سمجھا دے۔ تو ایسا ماحول، اب جب جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے بعض چیزوں کو واقعی غلط کہہ رہے ہیں جو غلط ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ کئی چیزیں جو غلط ہیں وہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، کل وہ چیزیں جو واقعی غلط ہے جس کو آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، آپ کل ان غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا شیورٹی ہے؟ ویسے ہی جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور وہ صحبت جو غلطی کی طرف لے کے جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، وہ انوائرمنٹ یا وہ جو بھی آپ کے ارد گرد کا ایسا ماحول ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ چھوڑنے ہی کے قابل ہے۔ تو کل کو ایسا نہ ہو کہ مزید ایک قدم گناہ میں آگے شیطان اور نفس یہ دونوں دھکیل رہے ہمیں جہنم کی آگ کی طرف، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل کو وہ سود جسے آج آپ نفرت کرتے اور آج نہیں چاہتے کہ یہ ہو، ڈال دے، یا پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے کاموں میں ہم مبتلا ہوں جسے ہم سمجھتے وہ سود نہیں اور وہ سود ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو پروفیشنلز ہیں ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطاری محمد عمر، لیکچرر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ سائنسز، کامسر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد۔ نہایت اہم اور مفید موضوع، اور خاص طور پر اپنی آخرت سنوارنے اور بچانے کے حوالے سے بے شمار معاملات کے اندر نظر آتا ہے، لیکن علم دین سے دوری کی وجہ سے یا تو کو سود سمجھا ہی نہیں جاتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کی مختلف شیطانی تعویلات کر لی جائے کہ جناب اگر سود پر پیسے نہ رکھیں، سود پر پیسے فکس نہ کریں، اس بچت کو سودی کام میں نہ لگائیں، یا کاروبار سے فکس کر کے طے کر کے منافع سود کے طور پر نہ لیں، تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ اصل میں یہاں توکل کی کمی بھی نظر آتی ہے، بلکہ توکل نظر ہی نہیں آتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو حرام قرار دیا، حدیث مبارکہ میں اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو پھر سودی کام، سودی اداروں میں نوکری یا سود پر مبنی معاملات کے اندر معاونت کیوں کی جائے؟ اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری تربیت فرمائیں کہ ایسی سوچ کو ختم کیسے کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین علاج ہے قناعت، یعنی قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر راضی رہے، جو دوسروں کے پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف سود بلکہ دیگر حرام کاموں سے بچنے کا بھی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن کسی کے کپڑے دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ میرے کپڑے بھی ایسے ہوں، اصل ہم نے بھی جو ہے نا بدقسمتی کے ساتھ کچھ اپنا اسٹینڈرڈ بھی ایسا مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہماری دعوتوں میں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم جاتے ہیں تو ہم جتنی اچھے سے اچھے لباس پہن کر اور اچھی سے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں، لیکن جہاں جاتے ہیں نا وہاں اس سے اچھی گاڑیاں، اس سے اچھا لباس اور اس سے اچھا مطلب کہ وہ پرکشش ماحول ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی شادی کے اوپر 50 لاکھ روپے خرچ کر دی، لیکن اب جہاں گئے وہاں 1.5 کروڑ روپے خرچ ہو چکا ہے۔ آپ کو وہی لگے گا یار میں تو کنگلے کا کنگلا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار دیکھو یار انہوں نے تو خالی ٹیبلوں پر پھول ہی 10 لاکھ روپے کا لگا دیے یار، میرے کو تو یہ نہیں پتا چلا۔ اس سے تو اپنی وہ اسلامی بہن بولے گی کہ اس نے تو اپنی بیٹی کی جو شادی کا جوڑا تھا وہ 30 لاکھ روپے کا بنا دیا۔ آپ کو جھٹکا لگے گا، میرے کو بھی لگا تھا جب میں نے 30 لاکھ 20 لاکھ کی باتیں سنی تھی کہ دلہن کا جوڑا 20 اور 30 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اب یہ ریئلی آئی واز شاکڈ، میں نے تو صاحب سوال کیا کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں باقاعدہ جب پروف کیا گیا اور مطلب پروف اس طرح کیا گیا کہ لاکھوں روپے کا جو لباس بنتا ہے یہ بھی مطلب کہ سال بھر پہلے اب آرڈر دو گے تو بنے گا، وہ بھی اس کی مرضی ہوگی تو بنے گا، ورنہ وہ منع کر دے گا کہ میں نہیں بنا سکتا ہوں۔ یہ چلا ہے، اب چلا کیا کر سکتے ہیں؟ اب جب شادی بیاہ کے اس پر اور یہ ساری چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی جو اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ مبتلا
ہونے کی صورت کی آ جاتی ہے. اور یہاں تو میں وہ صورتیں بتا رہا ہوں جو قرض لیے جاتے ہیں. تو سود کی کئی صورتیں انشاءاللہ مفتی صاحب جیسے ہی ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے ہم ان سے مزید وضاحت لیں گے. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر علی, آئی ہائیلی اپریشیٹ کہ آپ کا سود کے پروگرام چل رہا ہے. یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے جس پہ اکثر علماء کرام میں نے دیکھا ہے بات کم کرتے ہیں, اور آپ کا میں نے یہ پروگرام پہلے بھی کچھ دیکھا تھا, دوبارہ پھر آپ دکھا رہے ہیں. یہ پروگرام مسلسل میرا خیال ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار ضرور ہونا چاہیے. اور جس انداز سے آپ نے مختلف لوگوں کے بیانات دکھائے ہیں, دفاتر وغیرہ کے لوگوں کے اگزامپل دی ہیں کہ کسی نے سود خور کو مت دیکھا, ایسے اگزامپل ہمیں اور دینی چاہیے. میں بھی بہت سے سود خوروں کو جانتا ہوں جو بیچارے اتنی ان کی حالت خراب تھی, اتنی وہ زندگی بھی ان کی پریشان کن ہوتی, پیسہ بہت ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ڈر خوف اتنا ان کے کچھ ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. تو میں بہت خوش ہوں آپ کے پروگرام دیکھ کر, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور پھیلائے. اور ریکویسٹ میں نے عرض کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ جو ہے نا اس پروگرام کو ڈفرینٹ انداز سے اس کو جاری رکھا جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. یہ بہت بڑی نیکی جو آپ نے کی ہے. آپ کے بہت سے پروگرام میں نے دیکھتا ہوں, بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے عمدہ پروگرام آپ کے ہوتے ہیں, آپ کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, میں اس میں بھی شرکت کرتا ہوں گاہے بگاہے, لیکن خاص طور پر اس پروگرام میں تو میں انتہائی خوش ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. آپ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی, اور اس یوں سمجھے کہ شاید آپ کو بہت زیادہ اس کی حساسیت اور اس کی نحوست کا احساس ہے ماشاءاللہ. لیکن میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کر دوں, یہ اتنی اس کی جڑیں اتنی گہرائی میں ہیں کہ یہ 2-4 لوگوں کے ہلانے سے یہ تناور درخت بن چکا ہے. پھر اس کی شاخیں اتنی مطلب کہ اتری ہوئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتی. مطلب معیشت میں یہ بالکل اپنی جگہ بنا چکی ہے, اور اب اس کے متعلق بولو نا تو وہ مطلب لوگوں میں ایک گھبراہٹ آ جاتی ہے کہ کیسے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. مطلب وہ سمجھنے اور سننے کے لیے بھی آپ کو تیار نہیں ملیں گے. ان کو مطلب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. جبکہ یہ بات درست ہے کہ اس کے ساتھ جو معیشت چلتی ہے نا اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. اس کے ساتھ جو گھر چلتا ہے اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. اس کے ساتھ جو آپ کا نظام چل رہا ہے نا اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. کہ قرآن واضح طور پر فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. سود مٹنا, برباد ہونا یہ سود کا مقدر ہے. اس کے ساتھ جو وابستہ ہوگا وہ بھی مٹ سکتا ہے. لہٰذا خود کو سود سے الگ کر دیجئے ماشاءاللہ. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر, یعنی آج کے سلسلے کے ذریعے میں یہ ضرور اپنی ایک خواہش آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اظہار کروں گا کہ کوئی ایسا بزنس ٹائکونس جو ہوتے ہیں, جو بزنس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, جن کی باقاعدہ بات ہوتی ہے, چیمبرز ہوتے ہیں, کوئی یہ لوگ مل کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اور یہ مل کر ایک پریشر کے ساتھ ہٹائیں. یہ اتنی بڑی سود کی چٹان کھڑی ہے کہ یہ چند 1-2-4 موجوں سے نہیں, بہت بڑا اس کے لیے آپ کے ارادوں کا, آپ کے پلاننگ کا, آپ کے منصوبوں کا بہت بڑا ایک سیلاب اور ایک ہوا چلے جو اس کو اڑا کر لے جائے. یہ مطلب یہ اس طرح ہوگا. یعنی چند لوگ جو سود کے بارے میں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب وہ اس مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں پر جھوٹ, سود اور جوا اس کے بغیر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ بازار چلتا نہیں ہے, وہاں جاتے ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں. اب یہ چند لوگ ہوتے ہیں, اب وہ نکلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. مطلب اتنی ان میں ہمت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اس فیلڈ سے, اس لائن سے باہر آ جائیں کہ جو انہیں گناہ اور سود کی طرف لے کے جا رہی ہے. جب کو کر لینا چاہیے, کیونکہ اگرچہ آپ کہیں گے جناب یہ بہت زیادہ معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے, لیکن اس کے بغیر لوگ نہیں جی رہے, ایسا نہیں ہے. کروڑوں اربوں لوگ, کروڑوں اربوں مسلمان جو ایسے ہیں اس معاشرے کے اندر, کروڑوں ہیں جو بغیر سود کے جی رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے پاکستان کی بات کریں تو ہمارا نظام عجیب و غریب ہے کہ ہمارے ہر پیدا ہونے والا بچہ, ایک رپورٹ کے مطابق ہر پیدا ہونے والا بچہ کم و بیش 90,000 روپے کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ ایک سروے ہے
یہ اتنا قرضہ ہمارے اوپر ہے اور مطلب پھر وہ سود بھی بھرنا ہوتا ہے. یہ ایک بار سود ختم ہو جائے نا, سب مدینہ مدینہ ہو جائے اور ایک معاشی طور پر ہم بہت مستحکم قوم بن کر ابھر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا مضبوط اور بولڈ اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو میں بھی بڑا ہائرلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ مطلب کہ وہ ہارڈلی لیا. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام بزنس کمیونٹی سے بالخصوص کہ پلیز اس کو ایشو بنائیے, اپنے بزنس میں ایشو بنائیے. اور بڑے بڑے اگر ٹائیکون قسم کے جو لوگ ہیں, جو بزنس کمیونٹی, اگر یہ بالکل یہ طے کر لے اور پیچھے ہٹ جائے اور جو تو بھی سودی معاملہ سب کو ختم کر دے, سودی اداروں کی کو سمجھ آ جائے کہ یہ قوم اب سود نہیں لے گی انشاءاللہ. امید ہے لہی علماء اس پر کم بولتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ علماء اس پر کم بولتے ہوں گے, بولتے ہیں. اللہ ہمارے علماء حق کو سلامت رکھے. بعض اوقات اب بدقسمتی ہماری بعض اوقات ہو جاتی ہے میرے پیارے مجھے اسلامی بھائیوں. میں آپ کے توسط سے دیگر ناظرین کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ پہنچتے ہی اس وقت ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم علماء کی جو واقعی جو علماء اہل سنت ہیں, علماء حقہ ہیں, ہم ان کی تقاریر سننے کا جاتے کتنے ہیں. تو لیکن اس پر واقعی بولنا چاہیے اور بڑا کھل کر بولنا چاہیے تاکہ یہ لعنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو. پروفیسر اینڈی خان صاحب نے اپنے کچھ تاثرات اور اس معاملے میں بڑی انہوں نے ایک وہ فائنینشلی طور پر ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی ڈسکشن کی ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے ان سے رابطہ کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اینڈی خان سابق وزیر قانون اور حالیہ طور پر جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس کے اوپر میں آبجیکٹیولی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا پسند کروں گا. تو موضوع گفتگو سود کا نظام ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے سود کے نظام کو حرام قرار دے دیا ہے, لیکن باوجود اس کے ہم سودی نظام کا حصہ ہیں. آج اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو کیپٹلسٹ اکانومی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں مختلف ایسے اقتصادی ادارے ہیں کہ جو ایڈ دیتے ہیں یا جو معاشی امداد دیتے ہیں, تو جو بھی قرضے ان کے آتے ہیں ان کا اساس اور ان کا انحصار جو ہے وہ سودی نظام پر ہوتا ہے. چند ایسے اشیاء ہیں جنہیں قطعاً طور پر بغیر کسی ابہام کے حرام قرار دیا جا چکا ہے. سود ان میں سے ایک ہے. اسلام واحد مذہب ہے جس میں اکنامکس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا گیا ہے, اقتصادی نظام کو, اور اس کے بنیادی اراکین میں سے جیسے زکوٰۃ کا نظام ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیں تو ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے, لیکن آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں سودی نظام کیا ہے, آپ قرضہ دیں اور اس قرضے کے نتیجے میں قرضہ لینے والے آدمی جو بے بس و مجبور ہے اس کو قسمہ پرسی کا آپ سینچریز ٹو سینچری شکار رکھیں. نسل در نسل قرضدار فرد سودی نظام کی وجہ سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. اگر اس نظام کو ایبالش کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ٹسلز جو اسٹرگل چل رہی ہے. آج کی دنیا جو ہے بازاری دنیا ہے, مارکیٹ اکانومی ہے, اور اس مارکیٹ اکانومی کا تمام تر انحصار سودی نظام پر ہے, اور سودی نظام کے نتیجے میں کیپٹلسٹ اکانومی ایمرج ہوتی ہے. اور کیپٹلسٹ اکانومی ایک ایسی لعنت ہے کہ جس میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. اکنامک سسٹم کا اگر آپ مطالعہ کریں, معاشرے کے اندر استحکام نہیں ہے, معاشرے کے اندر یعنی کہنا چاہیے کوہرنسی نہیں. آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو تصادم ہے وہ اکنامک کانٹرڈکشن سے, غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. دس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف اینٹی اور ان اسلامک سسٹم آف اکانومی. اگر دین سے قربت ہو جائے تو جو ہماری ایولز ہیں, جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں, جو دہشت گردی ہے, جو انفلیشن ہے, اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ کساد بازاری اور انفلیشن, چیزوں کی قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان سودی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ سودی نظام جو ہے کیپٹلسٹ اکانومی کی اساس ہے. اور کیپٹلسٹ اکانومی میں یہ ہے کہ آپ لوٹیں, آپ اس میں چاہے قیمتوں کے ذریعے سے لوٹیں یا سود دے کر ایک ایسا
رائج کر دیں رواج کہ وہ ادا نہ ہو سکے گا، اس قیمت بڑھتی چلی جائے گی اور جس نے سود لیا ہے اس کی نسل در نسل جو ہے وہ عذاب میں مبتلا رہے گی۔ لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن نحوست بھری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں۔ کاروباری نظام بینکاری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی اساس اور فنڈامنٹل جو ہے وہ سودی نظام کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ اسے پاک کریں، اسے بہتر کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی اقتصادیات خود حل ہو جائے گی۔ سرمایہ کو جمع نہ ہونے دیں، سرکولیشن میں اگر سرمایہ رہے گا تو اقتصادی نظام آپ کا بہتر ہوگا اور کیپٹل اکانومی قائم نہیں ہوگی۔ مغرب کہتا ہے کہ ایسی ریاست قائم کرو جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ سب سے بڑی ریاست کا نمونہ تو مدنی ریاست نے پیش کیا ہے، لیکن آپ نے اسے کنٹینیو نہیں رکھا، اسے آپ نے دنیا کے لیے ماڈل بنا